السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماسٹر مائنڈ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ابھی ہم گیسٹ دینے جا رہے ہیں 10th کلاس میتھمیٹکس جنرل گروپ کا، آرٹس گروپ کا۔ تو یہ 110% جو ہے گیسٹ پیپر انشاءاللہ پیپر میں آئے گا۔ یہ ویک سے ویک بچے کو پاس کروانے کا بہترین فارمولہ ہے۔ میرا گیسٹ پیپر میرے 18 سالہ پڑھانے کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ جو بچہ اس گیسٹ پیپر کو تیاری کرے گا انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو شارٹسٹ طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے مزید شارٹ کر کے پاس ہو جانا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 ہے۔ پہلا ہمارا حصہ جو ہے وہ شارٹ کوسچنز کا ہوگا۔ شارٹ کوسچن کے بعد ہمارا اگلا حصہ ہوگا لانگ کوسچنز کا، اور ڈیفینیشن جو ہے وہ کوشش ہے ساتھ ساتھ بتائی جائے۔ تو شارٹ کوسچن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایگزامپل کی۔ ایگزامپل پیج نمبر 7 پر ہے، فرسٹ ایگزامپل ہے، یہ آپ نے حل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ہے 1.1۔ 1.1 میں جو آپ کے پاس کوسچن ہے، کوسچن نمبر 2 ہے، کوسچن نمبر 3 ہے، کوسچن نمبر 5 ہے، اس کے بعد 6 اور 7 یہ کوسچن ہے شارٹ کے حساب سے، اور کوسچن نمبر ہے ہمارے پاس 11 اور 12 یہ شارٹ ہیں، اور اس کے بعد 14 یہ کوسچن شارٹ میں آئیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ ایکسرسائز کی، تو اس میں کوسچن ہمارے پاس ایگزامپل نمبر ہے 2۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل نمبر ہے، اس کوسچن کی ایگزامپل نمبر ہے 6 شارٹ کی بات کریں ہم۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے۔ 1.1 میں جو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے 5، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر ہے 10، اور اس کے بعد ہے 11۔ شارٹ میں نیکسٹ کوسچن ہے 16، اور اس کے بعد یہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ ایکسرسائز اگر ہم کریں بات 1.3 کی، تو اس میں جو ایگزامپلز ہیں، ایگزامپل اس میں امپورٹنٹ ہے 2 اور 3۔ اگر ہم بات کریں ایکسرسائز کی، اور اس میں یہ ایگزامپل نمبر 4 کے 3 سوال ہیں، یہ حل کیے ہوئے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایگزامپل نمبر 1 امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد شارٹ کی بات کریں ایکسرسائز میں، تو ایکسرسائز کے جو شارٹ ہیں اس میں ہے جز نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جز نمبر ہے جو ہے 6 اور 5 یہ اہم ہے۔ شارٹ میں جز نمبر 3 اہم ہے تھرڈ کوسچن کا، جز نمبر 4 امپورٹنٹ ہے، 7 اور 8 یہ شارٹ ہمارے اس ایکسرسائز کے ختم ہو گئے۔ یونٹ نمبر 2 پر چلیں، اس کی بات کریں، اس کے شارٹ کوسچنز کی بات کریں، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ایکسرسائز ہمارے پاس 2.1 ہے۔ 2.1 میں جو ہے آپ کے پاس ایگزامپلز، یہ ایگزامپل نمبر 2 ہے، یہ کر لیں آپ۔ اس کے بعد اس میں سے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ کوسچن نمبر 13 14 ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوسچن نمبر 8 کر لینا ہے، کوسچن نمبر 4 کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے کوسچن 5۔ یہی سوال ہے چند ایک۔ اس کے بعد آپ 2.2 اسکپ کریں، شارٹ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ لانگ کی ایکسرسائز ہے۔ 2.3 پر آ جائے، اس کے شارٹ کی بات کریں تو 1 2 ہے ہمارے پاس، 5 اور 6 ہے ہمارے پاس، اس کے بعد اس میں 17 ہے، اس کے بعد 20 ہے۔ اگر ہم بات کریں 2.4 کی، تو اس میں شارٹ کوسچن آنے کے چانس ہے، تھرڈ ہے، سیکنڈ ہے، اس کے بعد 9 ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اس میں سے کوسچن نمبر 14 ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر کر لیں آپ 1۔ یہ سارے شارٹ کوسچن ہیں۔ اگر ہم بات کریں 2.5 کی، تو 2.5 میں جو ہے یہ پہلا حصہ سارے سوال ایک ہی طرح کے ہیں، یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس میں سے کر لیں 10 اور 11، بس اتنے سارے شارٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کی ریویو میں جو سوال ہے وہ سوال ہمارے پاس ہے 8 اور 9۔ تھرڈ یونٹ کی بات کریں تو تھرڈ یونٹ میں جو پیج نمبر 60 ہے، ایگزامپل نمبر 1 ہے، ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے، یہ ایک ایگزامپل کرنی ہے۔ اس کے بعد اس 3.1 کی 1 2 3 4 5 اور 6 یہ 6 کوسچن ہے شارٹ کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 3.2 کی، تو اس کو سکپ کر دیں، 3.3 میں آ جائیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ 4 چوز کریں، اور اس کے بعد اس کی ایگزامپل ہیں، ایگزامپل نمبر 1 کریں اور ایگزامپل نمبر 2 کریں۔
اس کے بعد یہ سارا کرتے ہی آپ سکپ کر دیں، آپ کو یہ آگے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر 4 پر۔ یہ آ گیا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4۔ چیپٹر نمبر 4 میں ایگزامپل ہے آپ کے پاس، چیپٹر نمبر 4 میں ایگزامپل ہے آپ کے پاس، ایگزامپل نمبر 1 ہے، اس کے بعد ایگزامپل نمبر 2 ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں 4.1 کی، اس میں آپ کے پاس کوشچن نمبر ہے 2nd 3rd 4th، نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 2 3، یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 8 9 ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن ہے جناب 18 19 اور 20 یہ۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں 4.2 کی، تو 4.2 میں جو ایگزامپل امپورٹنٹ ہے وہ ایگزامپل نمبر 2 ہے اور ایگزامپل نمبر 3 ہے۔ نیکسٹ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں 4.2 ایکسرسائز، اس میں کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 2 3 4 اور 5 ہے۔ اس کے بعد شارٹ کے لیے کوشچن نمبر 7 ہے اور کوشچن نمبر 13۔ یونٹ نمبر 5 پہ آ جائے۔ یونٹ نمبر 5 تو جو ہے اس میں ایکسرسائز آپ نکال لیں گے 5.1۔ 5.1 میں ایکسرسائز میں آپ کے پاس شارٹ کے لیے کوشچن نمبر 1 2 3 اور اس کے بعد کوشچن نمبر آپ اس میں یہی 3 ہی کر لیں۔ نیکسٹ اس میں کوئی شارٹ کوشچن جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہے، یہ اگر آتا ہے تو 5.1 سے ہی آتا ہے، کوئی بھی شارٹ کوشچن آتا ہے۔ مزید ایک دو سوال اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، کوشچن نمبر 9 کا کر لیں اضافہ، کوشچن نمبر 5 کا کر لیں، 4 کا کر لیں۔ کوئی ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں، اگر ایگزامپل جو ہے کمپلیٹنگ اسکیئر کی ہے، ایگزامپل یہ 3rd کر لیں ایگزامپل، ٹھیک ہے، ایگزامپل نمبر 2 کر لیں اور ایگزامپل نمبر 1، یہ 3 ایگزامپل۔ اب آپ کے شارٹ کوشچن اسی ایک ایکسرسائز میں سے آتے ہیں، باقی آپ اس کی شارٹ کا حصہ جو ہے وہ اسکپ کر لیں۔ یونٹ نمبر 6 جو اس بک کی جان ہے، انتہائی اہم یونٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ یونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ان کا مرتبہ، آرڈر جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آگے جو ایکسرسائز 6.2، یہ ان کا ٹرانسپوز نکالنا ہے، انتہائی آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کے پاس ایکسرسائز 6.3، اس میں جو شارٹ کوشچن ایڈیٹو انورس نکالنا ہے، اس کا ایک شارٹ کوشچن آپ کر لیں، ایک یہ کر لیں، ایک یہ کر لیں۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کوشچن آپ کریں گے 4، نیکسٹ شارٹ کوشچن آپ کریں گے کوشچن نمبر 7 اور 8۔ اس کے بعد آپ کریں گے کوشچن نمبر شارٹ کوشچن کے لیے کوشچن نمبر 9۔ 6.3 آپ کا ہوا۔ اس کے بعد آگے 6.4 پر ملٹیپلیکیشن کی ہے، پروڈکٹ نکالنا ہے ہم نے، اس میں سے سوال آپ کریں گے 9 10، اس کے بعد 11 اور 12۔ اس کے بعد آپ کریں گے 15، یہ شارٹ ہو گیا اس کے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ایکسرسائز 6.5 پر۔ 6.5 کے جو شارٹ کوشچن ہے وہ کوشچن نمبر 1 اور 2 ہے، اور اس کی کوئی ایگزامپل ہے تو وہ آپ نے کر لینی ہے۔ جیسے ایگزامپل اس کی کوئی، جیسے یہ ایگزامپلز ہیں یہ آپ نے کر لینی ہے، اور سنگولر نان سنگولر کی یہ 2 ایگزامپل ہیں۔ آگے آ جائیں ایکسرسائز 6.6 پر۔ 6.6 کے جو شارٹ ہیں وہ یہ ہے، یونٹ نمبر کوشچن نمبر 5 کے 7 یونٹ جو ہے یہ آپ کا جیومیٹری کا ہے، اس کو آپ اسکپ کر دیں۔ یونٹ نمبر 8 کو بھی اسکپ کر دیں، یونٹ نمبر 9 پہ چلیں۔ یونٹ نمبر 9 میں جو شارٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ نے فارمولہ لگانا ہے، فارمولہ لگا کے حل کر لینا ہے۔ یہ شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ کوشچن شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل ہے، ایگزامپل دیکھتے ہیں، بس یہی شارٹ کے لیے ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 9 کی ایکسرسائز نمبر آ جائیں 9.2 پر۔ 9.2 میں آپ نے جو ایگزامپل ہیں کرنی ہے وہ کرنی ہے ایگزامپل یہ والی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے 9.2 کے سوالوں کی بات کریں تو کوشچن نمبر 6 کرنا ہے شارٹ کے اندر۔ اس کے بعد آپ کوشچنس کی بات کریں تو کوشچن نمبر کر لیں 12، کوشچن نمبر کر لیں 13،
یہ شارٹ کے لیے، اور کویشچن نمبر 18 کر لیں، یہ شارٹ کے لیے ہیں۔ 9.3 کی بات کریں تو ایگزامپل میں یہ فرسٹ ایگزامپل ہے، یہ کر لیں آپ، اس کے بعد یہ ایگزامپل ہے، یہ کر لیں آپ، اس کے بعد 9.3 میں ایگزامپل جو ہے ایکسرسائز میں سے آ جائیں۔ کویشچن نمبر 1 کر لیں شارٹ کے لیے، اور کویشچن نمبر کر لیں 6۔ یہ چیپٹر 9 بھی آپ کا ختم ہوا، اس کی ریویو میں کوئی کویشچن نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 10 پہ چلیں گے۔ یونٹ نمبر 10 میں آپ کو جو کویشچن آ سکتے ہیں وہ یہ ایگزامپل نمبر 1 ہے، اس میں آپ نے نکالنا ہے، اور ایکسرسائز میں جو آپ نے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے وہ یہ ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کا حصہ جو ہے پورا ہو گیا وداؤٹ ڈیفینیشن۔ اب شارٹ میں ڈیفینیشن جو ہے وہ تقریباً 16 سے 18 نمبر کی آتی ہیں، وہ آپ کو لگوا دیتے ہیں۔ شارٹ کی بات کریں تو ڈیفینیشن میں آئے گا سرڈ کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ہے ریشنلائز فیکٹر، اس کے بعد آپ کریں گے پولینومیل کریں گے، اس کے بعد ریمائنڈر تھیورم ہے، ایچ سی ایف اور ایل سی ایم، یہ دونوں امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہیں، آدھے اعظم اور جزا فیکل جن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 لینئر ایکویشن کی ہے، اس کے بعد لینئر ان ایکوالٹیز کی ڈیفینیشن ہے، کوادریٹک ایکویشن کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد ایک سولوشن آف کوادریٹک ایکویشن، اس کے میتھڈ ہیں، آرڈر آف میٹرکس ہے، میٹرکس کی ڈیفینیشن ہے، ریکٹینگولر میٹرکس کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسپوز آف میٹرکس ہے، سیمیٹرک میٹرکس ہے، سیکوینس میٹرکس ہے، اور سنگولر اور نان سنگولر ہے۔ اگر ہم یہاں یونٹ نمبر 7 کی بات کریں تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس رائٹ اینگل کی ڈیفینیشن ہے، اینگل کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایڈجسٹنٹ اینگل کی ہے، کمپلیمنٹری سپلیمنٹری کی ہے، ورٹیکل اینگل کی ڈیفینیشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا کانگروئنٹ فگر پولیگون آئے گا، ایکولیٹرل آئسوسیل اسکیلر رائٹ اینگل ٹرائی اینگل، اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس پیرالوگرام کی آ جائے گی، اس کے بعد آپ نے سرکل کی کرنی ہے، ریڈیس کی کرنی ہے، آرک ہے، اس کے بعد مائنر اور میجر آرک ہے، اس کے بعد ٹینجنٹ ہے، اور نیکسٹ ہے کنسنٹرک سرکل ہے، سینٹرل اینگل ہے، یہ کرنی ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 8 میں ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا یونٹ نمبر 9 پیتھاگورس تھیورم کی ڈیفینیشن کریں، یونٹ نمبر اور والیوم کی ڈیفینیشن کریں، یونٹ نمبر 10 میں کلونیئر پوائنٹ اور نان کلونیئر پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن، یہ ڈیفینیشن کا بھی آپ کا حصہ ختم ہوا۔ اب لانگ کویشچن کی بات کریں تو لانگ کویشچن جو ہے چیپٹر 1 میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے ایگزامپل وائز وہ ہے ایگزامپل نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل نمبر ہے 4، اس کے بعد ایگزامپل نمبر ہے 5، یہ لانگ کویشچن کے لیے ہیں، اور ایکسرسائز 1.2 ہے، اس کے سوال لانگ میں جو اہم ہے وہ کویشچن نمبر 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے۔ اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 1.3 کی، یونٹ نمبر 1 کے لانگ کویشچنز کی، تو اس میں کویشچن نمبر 8 امپورٹنٹ ہے اور کویشچن نمبر 9 امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں سیکنڈ یونٹ کے لانگ کی تو 2.2 پر آ جائیں، 2.2 میں ہم کریں گے کویشچن نمبر 4 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 12 اور 11۔ 2.3 میں 2.4 5 میں آ جائیں، 2.5 کے اندر جو ہے کویشچن نمبر 19 اور 20 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور 2.4 میں بھی ایک دو سوال ہیں جو اہم ہیں، وہ جیسے کہ کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس 16 ہے، لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور بس باقی یہ 2.5 کے بتا دیں آپ کو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یونٹ نمبر 3 میں اسکپ کریں، یونٹ نمبر 4 پہ لانگ پہ چلتے ہیں، 3 کو کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 4 پہ چلیں، یونٹ نمبر 4 میں جو ہمارے پاس لانگ کویشچن ہے وہ میں سرکل کر رہا ہوں، لانگ کویشچن میں کویشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس، 10 ہے اور 11 ہے، ٹھیک ہے، اور کویشچن نمبر 13، یہ 4 کویشچن ہے۔ اگر ہم 4.2 کی بات کرتے ہیں تو 4.2 میں ہمارے پاس جو کویشچن ہے لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کویشچن نمبر ہے 8، کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 14، کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 15 اور کویشچن نمبر 9، یہ کویشچن اہم ہے۔ اگر ہم 5 کی بات کریں تو 5.1 میں ہمارے پاس 14، 15، 16 اور 17۔ اگر 5.2 کی بات کریں لانگ کی تو ہمارے پاس کویشچن نمبر ہے 3،
क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन नंबर है 4। अगर हम बात करें 5.3 की तो क्वेश्चन नंबर कर ले 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर ले 6। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हर हाल में आने, और आसान चैप्टर है, आसान यूनिट है। इसमें आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन करना है 6 वाला, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास 2.36 क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3 10 क्वेश्चन करें, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाए 6.4 का। 6.4 में जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है 15 क्वेश्चन नंबर और 16 क्वेश्चन नंबर, और इसमें से भी आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके पास ये 6 क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 की बात करें तो 6.5 में जो लॉन्ग है वो ये है ट्रांसपोर्ट निकालना, और ये वाला जुज़ है हमारे पास या ये वाला है। और अगर हम बात करें 6.6 की तो इसकी एग्जांपल आ सकती हैं, ये वाली एग्जांपल है, उसके बाद ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 2 के आल जुज़, इसमें से मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और कुछ 5, और उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्रैमर रूल से हल करने हैं आपने। क्वेश्चन 4 कर लें, 3rd कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, क्वेश्चन नंबर आप कर लें 1, ये जुज़ हैं। और यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं। अगर किसी को 9 में इंटरेस्ट है तो 9 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, अगर कोई बच्चा 9 यूनिट में इंटरेस्टेड है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है और 4 ये लॉन्ग के हैं। अगर हम 9.2 की बात करें तो 9.2 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 1 लगा लें उसमें, और आप लगा लें क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 सवाल हैं। उसके बाद आप लगा लें क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग में लगा लें, ये लॉन्ग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 ये लॉन्ग के लगा लें। अगर 9.3 की बात करें तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में जो है वो भी एक जुज़ आता है जो 9 के साथ आता है। 10 में आप जुज़ कर लें 4 और आप जुज़ कर लें 3 क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, और उसके बाद आप कर लें क्वेश्चन नंबर 11। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। अब आपके सामने रखते हैं मुख्तसर सा तरीका, इम्पोर्टेंट फार्मूला पास होने के लिए। आपको पासिंग नंबर चाहिए 25। बात को ज़रा गौर से सुने, ये वो तरीका है जिससे हर वीक से वीक स्टूडेंट पास हो जाएगा। 25 15 नंबर के आपके MCQs हैं जो आपने बुक के चैप्टर के एंड से याद कर लें, चैप्टर एंड पर जितने भी हैं। उसके बाद 16 नंबर की आपकी आती है डेफिनेशन। आपने क्या करना है 16 नंबर की डेफिनेशन कर लेनी। 15 में से फॉर एग्जांपल आप ले जाते हैं 10, 16 में से आप ले जाते हैं 14, तो टोटल मिला के आपके नंबर हुए 24, ठीक है। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं चैप्टर 1 के जो बताए हैं, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, ये कर लें। और उसके बाद आप कर लें चैप्टर जो आपको आसान लगता है। इसके अलावा चैप्टर 1 के फॉर एग्जांपल 2 नंबर आ जाते हैं, 2 के 2 आ जाते हैं, 3 के 2 नंबर आपके आ जाते हैं, और ये आपके मिला के टोटल मिलाए 6 नंबर, और 24 + 6 आप आसानी के साथ 30 नंबर लेकर पास हो जाते हैं। जबकि पासिंग नंबर आपको चाहिए 25। लॉन्ग जिस बच्चे को जो चैप्टर आता है, जो भी चैप्टर आता है उसके चैप्टर अगर 1 आता है 1 कर लें, अगर नहीं आता 2 कर लें, अगर नहीं आता तो चैप्टर आप 3 कर लें, 3 तो स्किप कर दिया, 4 कर लें। चैप्टर 6 ये लाजमी करें लॉन्ग में भी प्लस शॉर्ट में भी। इसमें से शॉर्ट आने हैं टोटल 6 नंबर के, लॉन्ग आना है टोटल 8 नंबर का। 6 और 8 ये आपके 14 नंबर बने। लॉन्ग शॉर्ट चैप्टर 6 स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये लाजमी करना है। 14 नंबर के इसमें से ये क्वेश्चन है, आसान है, ये 14 इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 44। यूँ आप पास हो जाते हैं। तो अब आप
کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنی ہے, ساری تعریفیں کرنی ہے. ایک بات, سارے آپ نے کرنے ایم سی کیو. چیپٹر آپ کر لیں 6. اس کے بعد آپ کر لیں جو آپ کا دل کرتا ہے شارٹ چیپٹر کر لیں, نہیں دل کرتا چھوڑ دیں, ان کو رٹا مار لیں, ان کو رٹا مار لیں. جو اس کے علاوہ آپ کو شارٹ میں کرنا ہے کر لیں, کوئی لانگ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ انشاءاللہ 40+ مارکس لے کر پاس ہو جائیں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. آمین ثم آمین.